اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177۔ یہ آیت جو ہے اگر آپ سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ میں صحیح مسلمان ہوں یا نہیں، یا آپ خود جاننا چاہتے ہیں کہ میں نیک آدمی ہوں یا نہیں ہوں، تو یہ ایک آیت اگر سامنے رکھیں گے تو اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا مسلمان ہوں اور کتنا نیک ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام کے بارے میں ہم سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، ہم ادھر کی باتیں کر کے ختم کر ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور یہ آیت خالی اس کے سامنے رکھ دیں تو اسلام کا پورا نقشہ اس کے سامنے آ جائے۔ تو یہ آیت لمبی ہے، ہم ٹکڑوں میں کر کے 2-3 دن میں اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیک کیسے بن سکتے ہو، میری نظر میں تم اچھے، نیک مطلب میری نظر میں تم اچھے کیسے بن سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف، ایسٹ یا ویسٹ کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی تو اس شخص کے اندر ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، جو فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، جو کتاب پر دل سے یقین کرتا ہے، بلیو کرتا ہے، اور نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ Righteousness is not that you turn your faces toward the east and the west, but the true righteousness is in one who believes in Allah, the last day, the angels, the book and the prophets۔ نیکی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اصل میں ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے کتاب کو چھوڑ کر کے کچھ اپنے من پسند چیزوں کو نیکی بنا لیا تھا۔ اب ہمارے میں بھی دیکھیے کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ
نماز پڑھ لو، باقی جو چاہے کرو، بس نیک ہو نا تم۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے، اصل چیز ہے لوگوں کی خدمت کرو، انسانیت ہی اصل دھرم ہے۔ سنا ہوگا آپ نے کہ مانوتا ہی اصل دھرم ہے، انسانیت ہی اصل مذہب ہے، باقی سب چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ تو وہ ہر آدمی نے نیکی کا اپنا اپنا ایک ڈھانچہ بنا رکھا ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ تم دل سے یہ مانو کہ سب کچھ اللہ ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے پرمیشن کے بغیر تمہارا یہ دنیا تو چھوڑ دو، تمہارا دل جو پمپ کر رہا ہے جس کی وجہ سے تم زندہ ہو، وہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے حرکت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں پل بھر میں زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے، اور چاہے تو ہیرو سے زیرو بنا سکتا ہے۔ ابھی میں کل جا رہا تھا، میں نے دیکھا بسوں پر، آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن سے پہلے کس کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اور کل دیکھا کہ بسیں بالکل ننگی ہیں، کسی کی تصویر نہیں، اب کسی اور کی آئے گی۔ یہ کون کرتا ہے؟ جب تک یہ تصور اور یہ بلیف نہیں ہوگا کہ میرا تو سب کچھ اللہ ہے، جو چیزیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے یہ ٹیمپریری ہیں، کچھ دن کے لیے، پھر ہم سے چھین لے گا، لے لے گا، پھر جانا اسی کے پاس، اسی کے سامنے۔ یہ بلیف، اور وہی اس لائق ہے، یہ اصل پوائنٹ، وہی اس لائق ہے کہ انسان کی زندگی اور موت صرف اس کے لیے ہو، محبت صرف اسی سے ہو، امید صرف اسی سے ہو، اور ڈر اسی سے ہو، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ والیوم الآخر۔ ایک انسان نیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آخرت کا، ججمنٹ ڈے کا، ریزریکشن کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کانسیپٹ اور تصور اس کے سامنے نہیں ہے۔ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اب دیکھیے دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں نا، کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کو معلوم ہے، وہ بولتے ہیں کیا مولوی صاحب کس جنت جہنم کی بات کرتے ہیں، سب کچھ یہی ہے، بولتے ہیں نا لوگ۔ قبر کس نے دیکھا ہے؟ مسلمان بولتے ہیں قبر کس نے دیکھا، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جو ہے یہیں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیک اس وقت ہوگے جب تم یہ مانو گے کہ مرنے کے بعد اللہ تمہیں قبروں سے گھسیٹ کے نکالے گا، کھڑا کرے گا، اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اس زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لے گا، اور اس کے بعد یا تو فائنل ڈیسٹینیشن تمہارا جنت ہے، پیراڈائز ہے، یا جہنم، ہیل فائر اور نرک۔ تیسری چیز والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ جو فرشتے ہیں، ہر فرشتے کی الگ الگ ذمہ، کچھ ہمارے نیکیاں برائیاں لکھ رہے ہیں یہاں پہ، کچھ ہیں جو دین کی مجلس جہاں، جیسے یہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تو ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس مجلس کو آ کر کے کیا کریں گے، اپنے پروں سے کور کر لیتے ہیں اور آسمان تک چلے جاتے ہیں، ایسا ان کی یہی ذمہ داری ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جو خالی سجدے میں پڑے ہیں، وہ قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے۔ کچھ طواف کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر، ایک بیت المعمور کا، وہ صرف طواف ہی کرتے رہیں گے۔ اور فرشتے اتنے ہیں آسمان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں اس طرح آواز آ رہی ہے جیسے بھاری چیز کوئی اگر بیڈ پہ رکھ دیا جائے اور بیڈ سے چرچرانے کی آواز آئے، اس طرح سے فرشتے ہیں۔ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے آسمان میں خالی۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اور کتاب پر ایمان رکھنا کہ جو کچھ سچ ہے وہ صرف اور صرف اس میں ہے، اور نبیوں پر ایمان رکھنا، یہ چیز یہاں سے نیکی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشنز ہیں نیکی کے۔ اگر یہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کو کوئی نیک نظر آتا ہے یا اپنے اندر نیکی نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ خراب ہے،
آنکھ خراب ہے، سینس نہیں ہے، دل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اپنے کو بھی دیکھنا چاہیے اور پھر دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جو اس کرائٹیریا پہلا ہے، انشاءاللہ آگے اور آئے گا کہ اگر جس کا اللہ پر اور ان چیزوں پر ایمان ہوگا، عمل میں اس کی کیا چینجز آئیں گے، کیا تبدیلی آئے گی، وہ آگے انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نیک بنائے اور نیکی کے ساتھ زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔